عدالت گئی تھی عامر لیاقت سے علیحدگی پانے کے لیے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سیاست ڈور پی کے دیکھ رہے ہیں۔ سہراب برکت آپ سے مخاطب ہے۔ امید آپ خیریت سے بھی ہوں گے، خوش بھی اور محفوظ بھی۔ پہلے بشرا، پھر طوبہ اور اب سیدہ دانیہ شاہ، عامر لیاقت حسین کی تیسری بیوی نے ان سے طلاق کا دعویٰ کر دیا ہے۔ عامر لیاقت حسین یہ وہی شخص ہیں جو انسٹاگرام کے اوپر، ٹویٹر پر اور مختلف ٹک ٹاک کی ویڈیوز بنا کر وائرل کیا کرتے تھے، اور آپ بہت تنقید بھی ہوتی تھی کیونکہ اپنے بیڈ روم کی ویڈیوز ہوتی تھی ان کی بیوی کے ساتھ، اور بہت ساری ایسی نازیبہ غیر اخلاقی بھی منظرکشی کی جاتی تھی اور لوگوں کے ساتھ شیئر کی جاتی تھی۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ عامر لیاقت حسین اپنی تیسری بیوی، جو کہ جن کا تعلق لودھرا سے تھا اور یہ 18 سالہ ایک سید زادی تھی، ان کے ساتھ شادی کی۔ سب سے پہلے انسٹاگرام پر اس شادی کی اناؤنسمنٹ ہوئی، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ عامر لیاقت حسین انہیں لے کر مختلف ٹیلی ویژن شوز میں جاتے، مارننگ شوز میں جاتے، اور وہاں پر جا کر ہنی مون کے قصے، بیڈ روم کے قصے، یہ بہت ساری غیر اخلاقی اور غیر سنجیدہ باتیں اکثر کیا کرتے تھے۔ اور اب جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ سیدہ دانیہ شاہ نے نہ صرف عامر لیاقت حسین سے طلاق انہوں نے کے لیے عدالت گئی ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم، میں دانیہ۔ تو آج میں عدالت گئی تھی عامر لیاقت سے علیحدگی پانے کے لیے۔ تو باقی کی ساری معلومات آپ کو نیوز کے تھرو ملے گی، جتنے بھی پروف معلومات سب آپ کو نیوز کے تھرو ملے گی۔ اوکے، اللہ حافظ۔ بلکہ ساتھ ساتھ انہوں نے عامر لیاقت حسین پر بے شمار الزامات لگائے ہیں، بہت ہی سنگین نوعیت کے الزامات ہیں، اور ساتھ ساتھ انہوں نے عدالت سے یہ بھی کہا ہے کہ تصنیخ نکاح کی ڈگری بھی جاری کرے اور جو باقی ان کے لوازمات ہیں وہ بھی پورے کیے جائیں۔ تمام تر تفصیلات پہلے آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور یہ ہیں سیدہ دانیہ شاہ، لودھرا سے ان کا تعلق ہے اور 18 سال ان کی عمر ہے۔ یہ طلاق کے لیے عدالت سے انہوں نے رجوع کر لیا ہے۔ دانیہ بی بی نے تصنیخ نکاح، حق مہر اور نان نفقہ کا دعویٰ دائر کر دیا ہے۔ دانیہ شاہ نے درخواست میں موقف اپنایا کہ عامر لیاقت حسین بنیادی طور پر آئس کا نشہ کرتے ہیں، اور آئس کا نشہ کر کے یہ ان پر روزانہ تشدد کرتے رہے۔ ان 4 ماہ میں آئس کے نشے میں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین، جنہیں مذہبی اسکالر بھی پاکستانی معاشرے میں ایک عرصے تک کہا جاتا رہا، پولیٹکس بھی کی، پاکستان تحریک انصاف میں بھی کافی ٹائم تک رہے، اور اب عمران خان کے بھی کافی سارے اگینسٹ ہیں، اور تحریک انصاف بھی انہوں نے چھوڑ دی تھی۔ بیسیکلی ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آئس کا نشہ کرتے تھے اور روزانہ اپنی بیوی پر، 18 سالہ بیوی پر تشدد کرتے تھے۔ اس کے بعد عدالت سے استدعا کی ہے کہ عامر لیاقت حسین سے تصنیخ نکاح کی ڈگری جاری کرے، حق مہر میں 11 کروڑ روپے گھر اور زیورات ادا کرنے کا حکم دے۔ یہ بڑا واضح طور پر انہوں نے عدالت کے سامنے اپنا موقف اپنایا ہے کہ تقریباً 11 کروڑ روپے حق مہر میں گھر اور زیورات ادا کرنے کا حکم دے عدالت۔ اس کے بعد عدالت 1 لاکھ روپے خرچہ نان نفقہ مقرر کرے، جسے عامر لیاقت، انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ جیسا عامر لیاقت دکھتا ہے یہ ویسا بالکل نہیں ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے پرومیننٹ صحافی، پرومیننٹ شخصیات، بہت سارے انٹلیکچوئل لوگ اس حوالے سے بات چیت کرتے رہے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب بھی وہ عامر لیاقت حسین کے حوالے سے بات چیت کرتے تھے، عامر لیاقت حسین ان کے نام بگاڑتے تھے، ان کے حوالے سے ٹویٹس کرتے تھے، غیر مہذب، غیر اخلاقی الفاظ ان کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ساتھ ساتھ دانیہ عامر نے کہا ہے کہ 4 ماہ جو عامر لیاقت کے ساتھ ان کی رفاقت رہی وہ کسی اذیت سے کم نہیں تھے، نشہ کر کے تشدد کرتے تھے، چھوٹے سے کمرے میں مجھے بند کر کے رکھا تھا، اور یہ شاید اسی چھوٹے کمرے کی ویڈیوز ہوتی تھی جو منظر عام پر لاتے تھے اور ایک ایسا تاثر دیتے تھے جیسے وہ دانیہ عامر ان کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہیں۔ مجھے اور میرے والدین کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ یہ بھی انہوں نے کہا کہ عامر لیاقت حسین میرے اور میرے والدین کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دے رہے۔ ظاہر ہے ایک بااثر شخصیت ہیں، پاکستان میں کافی مشہور ہیں، اور اسی چیز کا شاید فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی فیملی کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ دانیہ عامر نے یہ بھی موقف اپنایا کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو حمزہ شہباز شریف صاحب ہیں ان سے درخواست کرتی ہیں کہ وہ انہیں تحفظ دیں، اور عدالت نے اس کے حوالے سے 7 جون کا باقاعدہ نوٹس البتہ جاری کر دیا گیا ہے۔ یہ بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ تیسری شادی تھی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی، اور ہمیشہ سے عامر لیاقت حسین بے شمار کنٹروورسیز میں رہے، اور وہ کنٹروورسیز صرف ان کی شادی کو لے کر ہی نہیں تھی، بلکہ مختلف رمضان ٹرانسمیشنز میں بھی، مختلف مارننگ شوز میں بھی، مختلف آپ نے دیکھا ہوگا گیم شوز میں بھی یہ ایسی واہیات حرکتیں کرتے تھے جو شاید کسی بھی معاشرے میں ایک پڑھا لکھا ذہن، ایک پڑھی لکھی شخصیت نہیں کرتی، اور لوگ شدید تنقید بھی کیا کرتے تھے کیونکہ یہ نوجوانوں کو جس طرف لاتے تھے وہ شاید پاکستانی معاشرہ اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ایک ریالٹی شو شروع کیا،
اور اس ریالٹی شو میں انہوں نے ٹرانسجینڈرز کے ساتھ بدتمیزی کی, انہوں نے خواتین کا مذاق اڑایا, انہوں نے پاکستان کے وہ نوجوان جو شاید کسی مجبوری کی وجہ سے پڑھ لکھ نہیں سکے, انہوں نے ان کا تمسخر اڑایا, ان کے ساتھ بدتمیزی کی, تضحیک امیز رویہ ان کے ساتھ رکھا. اور اب باقاعدہ ان کے حوالے سے ان کی بیوی یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ یہ آئس کا نشہ کرتے تھے اور ساتھ ساتھ تشدد اپنی بیوی پر کرتے تھے, ایک کمرے میں بند کر کے رکھا تھا اور 4 ماہ انہوں نے اذیت میں گزارے ہیں. ساتھ ساتھ مختلف جو ٹویٹ سامنے آ رہے ہیں, مختلف جو ویڈیو سامنے آ رہی ہیں, ان میں کچھ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ عامر لیاقت حسین انہیں مجبور کرتے تھے کہ غیر محرم کے ساتھ فحش ویڈیوز بنائیں. یہ بھی کچھ بہرحال پرومیننٹ چینلز نے خبر چھاپی ہے یا منظر عام پر آئی ہے کہ عامر لیاقت حسین اپنی بیوی کو فورس کرتے رہے یا پھر مجبور کرتے رہے کہ وہ ان کے دوستوں کے ساتھ, غیر محرموں کے ساتھ بھی کچھ فحش ویڈیوز بنائیں, تصاویر بنائیں, اور ان کے بقول عامر لیاقت حسین ان ساری چیزوں کو انجوائے کرتے تھے. ایک چیز یہ موجود ہے جو دانیہ کا دعویٰ ہے, دانیہ شاہ کا, لیکن دوسری طرف اگر وہ آپ اس وقت کی ٹک ٹاک کی ویڈیوز اٹھا کر دیکھیں آج سے 2 ماہ پہلے کی, تو آپ خود ایک باشعور انسان کے طور پر یہ سمجھنے سے قاصر ہوں گے کہ ایک مڈل ایجڈ مین, ایک 18 سال کی اپنی بیگم کے ساتھ یہ کس طرح کی بیڈ رومز کی غیر اخلاقی ویڈیوز بنا کر منظر عام پر لا رہا ہے اور لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہے. ہیلو السلام علیکم, میں دانیہ. تو آج میں عدالت گئی تھی عامر لیاقت سے علیحدگی پانے کے لیے. تو باقی کی ساری معلومات آپ کو نیوز کے تھرو ملے گی, جتنے بھی پروف معلومات سب آپ کو نیوز کے تھرو ملے گی. اوکے, اللہ حافظ. یار یہ وہی کلائنٹ ہے, میں نہیں مل رہی, بس میرے میں ہمت نہیں ہے, کینسل کرو, میں نہیں مل رہی. یار یہ تو 3 کوڈ پورے کرتا اور اتنی بہریں, اتنی بھائی میں نہیں کر رہی, کینسل کرو, کوئی اور شو, میں کوئی اور جگہ چلی جاؤں گی, میں یہاں پہ نہیں ٹھہرتی. یہ بالکل وہی ہے, میرے شک بالکل صحیح تھا ان کے پاس, اب میں نے دوبارہ کبھی نہیں آنا. پلیز یہ کینسل کرو, میں نے کہیں اور جانا ہے, یہاں پہ میں نہیں رہ رہی. یار کام ہے یہاں پہ, نہیں ہے تو مجھے گھر چھوڑ دو, نہیں بول رہی ہوں. یار آج میری اتنی طبیعت خراب ہے. ہوں ایک کلینٹ تاریخ ہے, پتہ نہیں کی میں, پٹھان ایک چنگا ہے, گندا ہے, پتہ نہیں کی میں, بہوں بولیں دے, دماغ چاٹ کے دکھانے میرا, پتہ نہیں کیا تھی اس میں. ٹھیک ہے یار, وہ بار بار مجھے فورس کر رہے ہیں پر میں نہیں کر سکتی. سو تمہیں پتہ ہے نا کہ میری طبیعت کیسی ہے, سو مجھ سے برداشت نہیں ہوگا, اللہ نہ کرے کوئی نقصان ہو جائے, پھر یہ تو میری وہ نہیں کرنے آئیں گے نا. سو بس تم ٹھیک ہے بھیج لو, جلدی بھیج دو بس. نہیں میں گیسٹ ہاؤس میں بیٹھی ہوں, دوسرے نہیں آئے تھے فیس 7 میں, ادھر بیٹھے ہوں. اب دیکھو اگر وہی کلائنٹ ہوا جو مجھے 2 بار ملا تھا, ایک بار اس سے لڑائی, تو میں نہیں کروں گی, پہلے بول دوں تمہیں میں, وہ بہت سخت بھی ہے اور ٹائٹ بھی بہت ہے, تو میں نہیں کروں گی. اگر کوئی اور کلائنٹ ہوگا تو میں رک جاؤں گی, صحیح ہے نا. اور زیادہ فورس کرنے نہیں, مجھے زیادہ فورس نہیں کرنا. اوکے یار, لے چکا ہے وہ اب دوسرا آ گیا, وہ بول رہا ہے اب میں نے کرنا, میں کیا کروں بتاؤ. یار مجھے آنے نہیں دے رہے, کیا کروں میں, خود اوپر آ جاؤ. یار چلیں ٹھیک ہے, میں کر کے اب بھی آئی. یار میں ان کو بول دیتی ہوں 1 بجے کی بات ہوئی ہے, یہ دوسرا کرے گا, میں اس کو بول دوں گی کہ ہاں ٹھیک ہے 1 بجے کی بات ہوئی تھی میری, اس سے زیادہ میں بھی نہیں رکنے والی, بول دوں تمہیں پہلے میں. یار میں ان کو بول دیتی ہوں 1 بجے کی بات ہوئی ہے, یہ دوسرا کرے گا, میں اس کو بول دوں گی کہ ہاں ٹھیک ہے 1 بجے کی بات ہوئی تھی میری, اس سے زیادہ میں بھی نہیں رکنے والی, بول دوں تمہیں پہلے میں. میرے شوٹ پورے ہو گئے ہیں, صحیح ہے. اب دوسرا آ گیا, میں کیا کروں, دوسری لڑکی کے پاس تھا, اب آ گیا, میں کیا کروں. میری تو غلطی نہیں ہے, اس کو بولو لڑکی کو وہ پورے کرے, میں کیسے پورے کروں. یار جانی یہ 10:40 پہ آئے تھے, ایک کام ہو گیا, صحیح ہے, بس پھر آ کے تمہیں بتاؤں گی. یار اب اس کے کام دیکھ لو, اب یہ نا مجھے کہہ رہا ہے کہ تم نے میرے 5,000 اٹھائے, اب میں نے اس کے 5,000 کیوں اٹھاؤں بھائی. میرے پاس نا مجھے نا سر درد کی میڈیسن تو منگوا دو. یار وہ تو ٹھیک ہے, ابھی ایک ہوا ہے, ابھی ایک رہتا ہے, میں اس کو کیسے جلدی فری کروں. وہ سالے کیا کہتے ہیں, کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا اور جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی آنے والے ٹائم میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اللہ حافظ.